قاری طیب صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کا ایک مستقل رسالہ ہے اسرائیلی حکومت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک سوال حضرت کے زمانے میں بار بار اٹھایا گیا تھا، کیونکہ یہ اس زمانے میں بنا تھا نا، تو کلام پاک میں ایک آیت آتی ہے سورت آل عمران میں، بعض لوگوں کو شک پڑا تھا کہ کلام پاک میں یہ آیت ہونے کے باوجود اسرائیل کیسے بن گیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا تھا اس رسالے میں۔ یہ اب بھی عموماً لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، بس ایسے وہ کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیسے شبہ پڑ گیا، حالانکہ جس آیت پاک کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس آیت پاک کا وہ معنی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک داستان ہے، علامہ وہ کیسے لوگوں کو شک پڑا، یہ بھی علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ یہودیت میں لکھا ہے کہ یہ شک لوگوں کو پڑا کیسا، یہ شک لوگوں کو پڑا نہیں، یہ شک لوگوں کو ڈالا گیا ہے۔ وسوسے ہوتے ہیں نا، شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، تو شیطان سارے جنات میں تو نہیں ہوتے، مجھ میں اور آپ میں بھی ہوتے ہیں نا، یا سارے انہی میں ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، آخری آیت کیا ہے؟ بولو تو صحیح، من الجنۃ والناس، تو سارے ان میں تو نہیں ہے نا، مجھ میں اور آپ میں بھی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں نا۔ تو بہرحال ہمارا اللہ تعالیٰ علماء حق کو جزائے خیر دیں، جنہوں نے یہ مراحل طے کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ اس وقت جو حالات ہوئے، اور خیر ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ سب پیش گوئیاں ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ سب ہونا ہے۔ اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یاد رہے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے، انبیاء کی زبان کی جنبشیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ سب ہونا ہے۔ ہاں دکھ ضرور ہوتا ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزادیاں نصیب فرمائیں۔